يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ہر قسم کی تعریف توصیف اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان یعنی توحید وعدہ بنایا، شرک سے بچایا، مقصد زندگی سے آشنا سمجھنے والا بنایا. اللہ کا شکر ہے. بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہو رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر جو ہمارے اور آپ کے امام ہیں، مقتدی ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں، ماں کی گود سے لے کر کے خبر کی آغوش تک، خبر کی تاریکیوں سے لے کر کے میدان محشر تک ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات گرامی، آج موقع 13 جون 2025 کو شہر گلبرگہ کی مسجد انس بن مالک میں میرے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے حقیقی مومن کون.
سیدھے سادے انداز میں مسلمان کی کیا صفات ہوتے ہیں، مسلمان کیسے ہوتا ہے، کیسے رہنا چاہیے۔ افسوس ہے آج ہم 200 کروڑ ہو کر کے بھی یپا اللہ کی تصویر بنے ہوئے، ذلیل اور رسوا ہے، ہر جگہ ہماری فضیحت اور ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے۔ کیوں بابا؟ اس لیے کہ ہم اپنے مشن سے ہٹ گئے۔ ارے بابا یہ زمین ہمارے لیے، اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ پہلی آسمانی کتاب زبور کے اندر وہ من بعد الذکر، اور اس کے بعد والے ذکر کے اندر یہ ہمارا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، یہ پیغام موجود ہے، یہ ہمارا فرمان موجود ہے۔ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، بے شک اس زمین کے ٹھیکیدار، حقدار، ورثہ رکھنے والے، حق رکھنے والے، کسی کو جینے کا اگر ادھیکار ہے، عبادی الصالحون، میرے صالح بندے۔ اور آپ کو پتا ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کہنے والا بندہ موجود رہے گا، یعنی پکا مخلص اور توحید پرست بندہ موجود رہے گا۔ میرے بھائیوں، آج 170 سے 200 کروڑ ہے، لیکن ہم نے اپنی شناخت کھو دیا، ہم نے اپنی حیثیت کو کھو دیا۔ میں اسی کھوئے ہوئے مقام کی یاد دہانے کے لیے جو میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، قرآن مجید پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان کا آخری رکوع، پورا رکوع آپ پڑھیے، تقریباً 15 آیتیں۔ مومن ہوتا کیسے؟ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، رحمانی لوگ، اللہ والے بندے، یمشون علی الارض ہونا، زمین پہ چلتے ہیں نا بڑی شائستگی، بڑی سنجیدگی، بڑے وقار، بڑی شریفانہ چال۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے نا، گالی گلوچ، ایل فیل، ماں بہن کی گلے والے، ایسے کردار کشی کرنے والے نہیں، جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے سلام کر کے گزر جاتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ اللہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان کی راتیں پورے اوڑھ کر سونے میں نہیں گزرتی، کروٹیں بدلتے ہوئے ان کی راتیں گزرتی بھی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں میں گزرتی۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اپنی راتیں بھی گزارتے ہیں تو کبھی حالت سجدے میں کبھی حالت قیام میں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ان کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دے، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب ناقابل برداشت ہے۔ اور یہی مقصد زندگی ہے بابا، اللہ نے اسی کو کہا نا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، فقد فاز، پتہ کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کیا ہے دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے ساز و سامان کا۔ شہر گلبرگہ میں ایمن گارڈن میں بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، نام کیا رکھا ہے؟ بیت الاحلام، خوابوں کا گھر۔ اور ہے ہی خوابوں ہے نا، بیچارے ہمارے بزرگ لوگ کتنے ایسے ماں باپ ہوں گے اپنے بچوں کے لیے وطن عزیز کو چھوڑ کر کہاں سے کما کر کے کیا کیا پراپرٹی بنائے ہوں گے۔ اگر اولاد عقل مند ہے، سلیم الفطرت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کچھ نہیں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب بات چلے گا۔ میرے محترم مومن ہوتے کیسے ہیں؟ اللہ نے کہا قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی آخری آیت میں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے رفقا ہیں، آپ کے ٹیم ورکر ہیں، آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ باطل پرستوں کے لیے بڑے بھاری ہیں، آپس میں بڑے رہیں گے۔ ہے واقعی آج ہمارا دل رحیم ہے، واقعی باپ اپنے بچوں پر مہربان ہے، واقعی شوہر اپنی بیوی پہ مہربان ہے، واقعی گھر کی ساس اپنی بہو پہ مہربان
परिवार के लोग ऐसे रोहना बैनहुम के सांचे में भर रहे हैं। कहां है बाबा? उनको तुम देखना चाहते हो, तराहुम तुम देखोगे, रुकान रुकू करते होंगे, सुजदन सजदा करते होंगे, यब्तगूना फज़लन मिन अल्लाहि व रिज़वाना, और इसी के जरिए अल्लाह का फजल वो तलाश कर रहे है ना। ये बस मोमिनों की सिफात। वैसे कुरान मजीद के अंदर बहुत सारे सिफात, उस वक्त तो याद करो ना जिस नबी को हम नबी कहते हैं, जिस नबी का हमने कलमा पढ़े थे, हम कहते बाबा आमीन नबी ने किया, रसूल नबी ने किया, है ना। हम कहते हैं ना कि हमारे नबी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कुछ लोगों ने पूछा, माँ जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज कैसे, आपके घर की जिंदगी कैसे है, आपकी बाहर की जिंदगी जरा हमें बताइए ना। क्योंकि होम मिनिस्टर ही बता सकती है, घर वाली ही बता सकती है, वरना हम तो बाहर अपडेट नजर आते हैं। घर में बड़े, बाहर क्या है, घर में लड़े और बाहर बड़े, है ना। बाहर तो माशाल्लाह बहुत मोतबर नजर है। इसीलिए ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इंसान की शराफत को जांचना चाहते हो, माशरे से मत पूछो, उसकी होम मिनिस्टर से पूछो, उसकी घरवाली से पूछो कि इसके शोर अंदाज कैसा है। ये अल्लाह के नबी ने कहा, खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवी बच्चों के हक में अच्छा हो, और मैं अपनी बीवी बच्चों के हक में अच्छा हूं। ये मेयार है। घर वाली बोलना चाहिए, बच्चे बोलना चाहिए, हमारे अब्बू से ज्यादा प्यारे कोई और नहीं है, हमारे शौहर से ज्यादा, हमारे ससुर से ज्यादा, है ना। आज बताओ पूरी सोसाइटी में ऐसा कोई ससुर नजर आता है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु चेहरे पे हजरत ज़ैद बिन हारिसा चेहरे पे मुस्कुराहट झलक रही है। अल्लाह के नबी ने पूछा, ज़ैद क्या बात है, बहुत मुस्कुरा रहे आज? अल्लाह के नबी, अभी आते आते एक घर का मंजर मैंने देखा, बहुत प्यारा घराना नजर आ रहा है, बड़ी मोहब्बत वाला घराना नजर आ रहा है। हाँ, कहा जी या रसूल अल्लाह, रब ने जो मंजर मुझे दिखाया, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा दूं। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलो, ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी कहां आते हैं, दामाद रसूल उस्मान ज़िन्नुरैन के घर। अल्लाह के नबी साहब से दूर से देख रहे हैं, हजरत उस्मान है, हजरत उम्मे कुलसूम को अपने हाथों से खिला रहे हैं, उम्मे कुलसूम है, हजरत उस्मान को खिला रहे हैं। थोड़ी देर अल्लाह के नबी ये मंजर देखते हैं और हजरत सहाबा से कहते हैं, लो मेरे सहाबा दुनिया में जन्नती चेहरे को देखना चाहते हो, मेरे उस्मान को देखो या तेरी बेटी उम्मे कुलसूम को देखो। आज मिलता है ऐसा कोई सुसर? आप तो बेचारा सुसर कितना भी रुतबे में बड़ा रहो, अमर में बड़ा रहो, और कितना भी रहो, दामाद से इतना खाई रहता, नहीं मालूम हमसे कहां चूक हो जाए। अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह के नबी साहब मोहब्बत के क्या कौन से पहलुओं को हम आपके सामने, अल्लाह का क्या कहा, रहमान यमशून अलल अर्द, अकड़ करके, ऐंठ करके, सीना पर नहीं। बाबा किसको बता रहे? हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी की ये फरियाद थी, ये दुआ थी, अल्लाह से दरखास्त करते, अल्लाहुम्मा जअलनी फी ऐनी सगीरा, अल्लाह मुझे अपनी निगाह में छोटा बना। कौन बोल रहे हैं? नबियों के सरदार बोल रहे हैं, सहाबा के सरदार बोल रहे हैं, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन के सरदार बोल रहे हैं, औलिया के सरदार बोल रहे हैं, कायनात इंसानी के सरदार बोल रहे हैं, सैयद वलद आदम। अल्लाह के नबी ने कहा, अना सैयद वलद आदम, मैं औलाद आदम का सरदार हूं, वला फकरी, लेकिन मेरे लिए फक्र की बात नहीं। क्या थोड़ा बहुत रुतबा आ गया, क्या थोड़ी बहुत दौलत आ गई, क्या थोड़ा बहुत जरा कुछ ये आ गया, क्या एटीट्यूड बदल गई?
چال چلن بدل گئے، نظریات بدل گئے، حرکات اور سکنات بدل گئے، اپنے اور پرائے کی تمیز کھو دی ہے، چھوٹے اور بڑے کی جنازہ تمیز کا جنازہ نکل گیا ہے نا۔ مریض تباہی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے۔ مریض دوائی کھاتا نہیں، نام طبیب کا بدنام ہوتا ہے، ہوتے ہی مسلمان کے کام غلط اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اب ابھی ایک ہفتہ پہلے، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا نا، 6 دن گزر گئے، عید ہم نے کیا، کس لیے کیا؟ قربانی ہم نے دیا، کس لیے دیا؟ ہمارے پاس پیسے زیادہ تھے؟ نہیں بابا، اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس محبت بڑی یادگار ہے، وہ قربانی کا جذبہ ہے کہ 99 برس کا پورا باپ ہے، اللہ کی محبت میں 13 سال کے جوان بچے کو قربانی کی چھری چلا رہا ہے۔ لیکن جہاں یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ سنت رسول ہے، سب کچھ ہے، افسوس ہوتا ہے ہمارے مسلم معاشرے میں ایک سنت کی ادائیگی میں اسلام کی پیاری تعلیم کا جنازہ نکال دیا۔ دیکھا ہے آپ نے، جس گلی سے گزرو سب سے تعفن زدہ، سب سے گندے اور سب سے زیادہ غلاظت، سب سے زیادہ جو ہے نا یعنی غلاظت کسی محلے میں نظر آئی، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بہت بڑے فطرے سے ہماری قوم کی حفاظت کی، ورنہ عید کے دن بہت بڑا فطرہ ہونے والا تھا، اللہ نے حفاظت کی۔ اور یہ میڈیا کا دور ہے بابا، ہے نا، لوگ آئے موبائل سے وغیرہ کے ذریعے کچھ ڈال کر یوٹیوب پہ ڈال کر کتنے مچانا چاہے تو مچا سکتے، لیکن کتنے گندے محلے تھے، کتنے تعفن تھا۔ ایک وقت ہماری شناخت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جب حضرات صحابہ کی راستوں سے گزرتے، الفضل ما شہدت به الاعداء، دوست تو دوست دشمن بھی ہماری حقانیت کو مانتے اور کہتے دیکھو یہاں سے مسلمان گزرا ہے، یہاں سے محمد کا ماننے والا گزرا ہے۔ کہا بابا راستہ ہے، عام آدمی کوئی بھی جا سکتا ہے، لیکن تم یہ کیسے بتا رہے ہو کہ یہاں سے محمد کا ماننے والا گزرا ہے؟ کہا 2 حیثیت سے، ان کے نبی نے 2 تعلیم کو دی ہے۔ کیا تعلیم دی ہے؟ کہا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ ان کے نبی نے سکھایا ہے جس راستے سے مسلمان گزرا ہے، پتھر نظر نہیں آئے گا، کانٹا نظر نہیں آئے گا، گندگی نظر نہیں آئے گی، کوئی انسان کو تکلیف دینے والی چیز نظر نہیں آئے گی۔ ان کے نبی نے کہا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ اور سب سے کنجر محلے مسلمانوں کے ہو گئے، ہم نے اپنی شراب کھول لیا۔ اور پھر کہا دوسری نشانی ان کی یہ ہے، ان کے نبی نے کہا تنزہوا فإن الاسلام نظیف، صاف پاکی صفائی اختیار کرو، اسلام پر صاف ستھرا مذہب ہے۔ ان کے نبی نے ان کو سکھایا ہے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ گوشت کھانا یاد رہا، لیکن ہم کو یہ سنت رسول یاد نہیں کہ ہماری ادا سے، ہماری کسی وجہ سے ہمارے مسلم بھائی، مسلم نہیں غیر مسلم کو بھی تکلیف ہو جائے۔ ارے بابا ہم اس دین کے ماننے والے، جس دین اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی، لا ضرر ولا ضرار، تم کو کوئی تکلیف نہ پہنچانے پائے یا تمہاری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچانے پائے۔ آپ دیکھو شادی کا منظر ہوتا ہے پورے روڈ بلاک، گھر میں چھوٹا سا رسم ہوتا ہے روڈ بلاک، ہے نا، سب سے گندگی۔ کیا ہم کریں، برا مت مانیے، آج ہماری حالت، جن دنوں میں بلاری میں تھا، ایک انسپکٹر کہتا صاحب بندی اے سر این تپو تلکو باری ಸಾಯಿಬರು ಮಾಂಸ ತಿಂದು ತಿಂದು ಠಡ್ಡಾಗಿಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ कह रहा मुझसे, ಸಾಯಿಬರು ಮಾಂಸ ತಿಂದು ತಿಂದು ಠಡ್ಡಾಗಿಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡಾಗ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ. अफसोस आज हमारी हाल है ना। क्यों? इसलिए कि हम मुसलमान हैं मगर हमने मुसलमानी नहीं। बुरा मत मानिए, आज हमारा हम सब देखिए, मैं देखो अपने आप में, आप देखिए अपने आप में,
ہے نا؟ وہی خاطب وہ جاہلوں قالوا سلاما، جاہلوں سے سادہ تھا. قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے. نوجوانوں، ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت باپ کے سامنے، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. دنیا کا سب سے بڑا سچ توحید، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک. توحید سے بڑا کوئی سچ نہیں اور شرک سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں، مواحد سے بڑا کوئی سچا نہیں اور مشرک سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں. میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے. سورہ مریم پارہ نمبر 16، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، جوان ہے، بوڑھے باپ کو سمجھا رہے، یا ابتی، میرے ابا جان، میرے ابا جان، میرے ابا جان. تین آیتوں میں او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، ابا جی، ابا جی، ابا جی، یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی، میرے ابا، میرے ابا، میرے ابا. جس کو معبود بنا رہے سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، دے نہیں سکتا. ابا جان یہ معبود کی پرستش نہیں، یہ شیطان کی پرستش ہے. ابا جان کہیں اللہ کا عذاب تم کو چھونا نہیں، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں ہر آیت کا ایک ترجمہ کرتے جائے. بیٹا پرسپکٹ ہوگا، یاد رکھو جوانوں، باپ باپ ہے کتنا بھی، بیٹا بیٹا ہے، باپ کتنا بھی ملے جاہل ہو، لیکن باپ کا دل. ابراہیم علیہ السلام ابا جی، ابا جی، ابا جی. باپ شرارت میں کہتا ہے اراغب الامکان یا ابراہیم، ابراہیم کیا تو مجھے اپنے ماں باپ سے ہٹانا چاہتا ہے؟ لئن تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ. ابراہیم تو نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا، پتھر سے مار مار کر میں تیری جان لے لوں گا. باپ ہلکی پر اترا ہے، باپ بظاہر خون کا پیاسا نظر آ رہا ہے، باپ اپنے راہ سے بیٹے کو ہٹانا چاہ رہے. انداز دیکھو، اگر میرے اور آپ کے جیسے آج نوجوان ہوتے یا آج کے نوجوان کیا جی بابا دماغ خراب، آستین چڑھا کر کھڑے ہوتے. میں اچھی بات بولوں تو میرے پیسہ بول رہے ہو نہیں. قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام کو. اس جاہل باپ کے کیا سامنے کہتے سلام علیک، بابا تم پر سلامتی ہو. ساستغفر لک ربی، میرے بابا میں ہدایت کی فکر کر رہا ہوں، آپ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، میں آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، آپ میری زندگی کو جہنم نما بنانا چاہتے ہیں، آپ میری زندگی سے کھلواڑ کر رہے ہیں. بابا جو آپ سوچ رہے ہیں میں آپ کی بربادی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا. سلام علیک، میرے بابا تم پر سلامتی ہو. میرے بابا میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا. یہ انداز ان کیسا بولا، ان کیسے اما بابا کی بنا ان کیسے گالیاں دیا. ارے بابا ہم مسلمان ہیں نا، اللہ کے نبی کا فرمان سنو، سباب المسلم فسوق. مومن گالی لے کر فاسق ہو جاتا ہے، اس کے ایمانی ٹیمپریچر گر جاتا ہے. بظاہر جبہ حبہ داڑھی سب کچھ کھلا ہو، زبان کھل گئی اور گالیاں دینے لگا. اللہ کے نبی نے کہا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، اگر جھگڑتا ہے تو کفر کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہونا چاہیے؟ آج کیوں اللہ کی رحمت نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں 30 کروڑ ہندو مسلمان بے چین اور بے قراری کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں 170 سے 200 کروڑ مسلمان بے چین بے قرار؟ کیوں ہے بابا؟ اس لیے کہ ہم رب کی نہیں مان رہے، رب ہماری مانے گا. ہم رب کی نہیں سن رہے، رب ہماری سنے گا. ہاں ارے بابا ابھی جو عید گئی ہے، کان کٹا عیب دار جانور، دبلا پتلا جانور، جس جانور کے اندر عیب ہو قبول نہیں کی جاتے. کیا مسلمان اور اس کے دل میں عیب ہے، کھوٹ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، باغ ہے، یہ سارے عیوب رکھا ہوا ہے، اوپر سے بیلٹ اینڈ ویلٹ بنا ہوا ہے، تو کیا اس کی عبادت قبول ہوگی؟ عیب دار جانور کی قربانی قبول نہیں، عیب دار مسلمان کی عبادت قبول. سوچئے سوچئے
جو عید گئی ہم کو کیا پیغام دے کر کے گئی، تو ہم گالی نہیں دے سکتے. کوئی گالی دے رہا دے دو بابا، کوئی برا بلا کہہ رہا کہنے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لیست شدید بالسرعہ، پہلوان اس کو نہیں بولتے جو سامنے والے کو پچھاڑے. انما الشدید یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان تو وہ ہے غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک خونی، ایک بہت بڑا دشمن اور کئی صحابہ کے خون میں ہاتھ میں رنگا رہا تھا، ایسا دشمن کی طاقت اور مل گیا. اور حضرت علی بڑے پہلوان تھے، خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر کے پھینکا تھا. حضرت علی کے ہاتھوں آ گیا، پچھاڑ دیا، سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گئے. ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس کا کام تمام ہونے والا ہے، لیکن اس نے تھوک مارا. کس پر؟ حضرت علی پر. فوراً انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، اپنے ہاتھوں کو کھینچ لیا. صحابہ کرام کا کیا بات ہے، ابھی تو اس کی تو تلاش کی مل گئی اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا. کہا جب میں نے پٹکا تھا، میں نے زمین پر گرایا تھا، اللہ کی رضا کے لیے گرایا تھا. اب اس نے جو تھوک مارا کہیں میرے جذبات اس میں شامل نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے اللہ ہو. ارے بابا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو جنت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کیسے ہو؟ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جو خوشحالی میں ہو یا تنگ دستی میں ہو خرچ کرتے ہیں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جاتے ہیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ سے محسنوں کو پسند کرتا ہے. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اللہ کے ہمارے گھر ایک لونڈی تھی، پیارے نبی نے کہا کہ بھی فلاں چیز لے کر آؤ. وہ لونڈی بچی تھی، باہر کچھ بچیاں کھیلنے لگے کہ ہم عمر نبی کے بات کو بھول گئی اور کھیلنے میں مصروف ہو گئی. بچی تھی، کھیلنے میں مصروف ہو گئی، بات یاد نہیں اللہ کے نبی نے کچھ کہا تھا. جب وہ لوٹ کر کے آئی، اللہ کے نبی ام المؤمنین ام سلمہ سے کہتے کبھی میں پیارے نبی کے چہرے کو دیکھتی کہ اللہ کے نبی غصے سے سرشار ہے، کبھی اس بچی کی معصومیت کو دیکھتی. یہاں تک کہ بچی اپنے کھیل کو سے فارغ ہو کر آئی، ام سلمہ کہتے جاؤ دیکھ نبی کے چہرے کو دیکھ، اب تیری کیا حال بنا دے گے. اب وہ بچی ڈرتے ڈرتے نبی کے پاس پہنچتی، اللہ کے نبی مسواک اٹھاتے اور اشارہ کرتے دیکھ اب میں تجھ پر بڑا ہوں، میں تجھے سزا دے سکتا ہوں. اگر مجھ پر میرا رب بڑا نہ ہوتا، رب کے پاس جواب دہی کا احساس نہ ہوتا، تو اس مسواک سے میں تجھے مارتا پھر بھی نہیں ماروں. اللہ اکبر. بابا جو دین پھیلا ہے وہ بھی نہیں پھیلا، بڑے کانفرنس سے جلسے جلوس سے میڈیا سے نہیں پھیلا. کیسے پھیلا؟ میں نے کہا نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا ماں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز کیسے؟ کہا کان نقل کو القرآن، جو قرآن تمہارے گھروں میں ہے مسجدوں میں ہے وہ خاموش قرآن ہے، میرے نبی بولتا قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، او پیارے نبی اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے، آپ اسی لیے اپنے صحابہ پر بڑے نرم ہیں. لَئِن كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترش روح ہوتے، بدزبان ہوتے، لن فضل من حولک، یہ پروانے آپ کے پاس جمع نہ ہوتے. فاعف عنہم، معاف کیجئے، آپ نے صحابہ کو معاف کیجئے. کب؟ یہ آیت کا پس منظر دیکھو، 70 صحابہ کی جانیں چلی گئی. حسن بن شہدہ سے تحمیل حمزہ رضی اللہ عنہ، مدینہ کے پہلے مبلغ مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ، 70 صحابہ کی جانیں چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شریف بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں خود آپ کے چہرے پر گال میں ایک لوہے کی زرہ کر دی،
آج حسن کی شہادت کی قبر پھیل گئی. ایک عورت ام عمارہ آپ کی حفاظت کرتے, آج بھی وہ غار موجود ہے. 70 صحابہ کی جانیں چلی گئی. سوچو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دکھی ہوں گے, اللہ کے نبی کتنا پریشان ہوں گے. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاعف عنہم, پیارے نبی آپ کے صحابہ آپ کے حکم کو نظر انداز کیے ہیں, بہت بڑا نقصان ہوا ہے, پھر بھی آپ ان کو معاف کیجیے. فاعف عنہم واستغفر لہم, آپ کے صحابہ سے غلطی ہوئی ہے, آپ ان کی بخشش کی دعا کیجیے. گھر کا بڑا, خاندان کا بڑا, جماعت کا بڑا, خان اور برادری کا بڑا, براڈ مین ہونا چاہیے, نیرو مین نہیں, براڈ مین ہونا چاہیے. 70 صحابہ کی جانے کے بعد بھی اللہ نبی سے کیا کہہ رہے ہیں, فاعف عنہم, معاف کیجیے. واستغفر لہم, ان کی بخشش کی دعا آپ کیجیے. غلطیاں ان سے ہوئی ہے, معافی کی دعا آپ کیجیے. واستغفر لہم. اور اتنا ہی نہیں, یہ نہیں کہ میرے حکم کو تم نے نہیں مانا, چلا ان کو انکار پھر کرنا ہے, وہ شاہدین فی الامر, دوبارہ آپ ان کے کانفیڈنس میں لیجیے, اعتماد میں لیجیے. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر اور پیاری تعلیم کی مل سکتی ہے بابا. سوچیے وقت اس بات کی جانا, پہلے ہی 5 منٹ کا وقت زیادہ ہو چکا ہے, لیکن ٹاپک بڑا ہے. آج ہم مسلمان اپنی شناخت, اپنے اخلاق, ہم گالی نہیں دے سکتے, ہم ایک دوسرے, ارے بابا رحم دل بنو, اللہ کے نبی کا فرمان, ہمیں من سے زمین والوں پہ تم رحم کرو جی, زمین والوں پہ تم رحم کرو جی. کیا ہوگا, یرحمکم من فی السماء, آسمان والا رحم کرے گا. علامہ حاجی مرحوم نے کتنے پیارا نقشہ کیا, خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش زمین پر. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر, نہ ہو درد جس کے قلب و جگر پر, ہے نا. اگر ہم اپنے آپ کو لیں, اسی لیے اللہ نے کہا رحمہ اللہ, ہے نا. اور اسی لیے نماز میں ہم اور آپ آتے جاتے کیا دعا کرتے ہیں, ختم بڑھ گئے فرشتے اللہم اغفر لنا, اللہم ارحم, اللہ معاف کر, رحم کر, معاف کر, رحم کر. جب تک ہم اور آپ مسجد میں بیٹھے یہی دعا ہم پر آپ کو ملتی ہے نا. ہم اور آپ بھی ایک دوسرے پہ رحم و کرم والے بن جائے, ایک دوسرے کے محسن بن جائے, ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق حسنہ کے مالک بن جائے, معاشرے کو رفتہ دے. بلکہ جہاں تک ہو سکے اللہ کے نبی صاحب فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرے نا, اللہ کل قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے آزاد. آج ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت کچھ بھی نہیں, جبکہ اسی مہینے میں اللہ کے نبی نے زندگی کے آخری خطبے میں کیا کہا تھا, میرے کون سا دن, کون سا مہینہ, کون سی سرزمین ہے. صحابہ کرام خاموش ہے, اللہ کے نبی کو معلوم ہے کون سا دن ہے, کون سا مہینہ ہے, کون سی ہے. پھر بھی اللہ کے نبی پوچھے, یہاں تک بات صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول, اللہ اس کے رسول بہتر چاہتے. تب اللہ کے نبی نے کہا علیہ الحج, حج کا مہینہ نہیں ہے, یہ مقدس سرزمین حرم نہیں ہے, یہ آج کا دن حرمت والا نہیں ہے. بولے جیسے یہ آج کا دن حرمت والا ہے, یہ سرزمین حرمت والی ہے, اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے نبی نے کہا حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. جیسے ایک شہر حرمت والا ہے, یہ دن حرمت والا ہے, یہ مہینہ حرمت والا ہے, ایک مسلمان کی حرمت کا خیال ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے عزتیں, ایک دوسرے کے مال حرام ہیں. آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی اچھا ہے برا ہے جاننا چاہتے ہو, جاننا چاہتے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ دیا, کفا بالمرء شرا, کفا بالمرء شرا, آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے. یہ آدمی برا ہے کیسے مانو, اللہ کے نبی نے کہا یحقر اخاہ مسلما, ارے بھائی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نظر سے دیکھتا ہے جی, یہ بھی گریڈ سمجھتا ہے جی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی اسی حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا حتی دفعہ مسلما یرید بہ, ایک مسلمان ہے اپنے ہی مسلمان بھائی کو ڈیگریڈ کر کے اس کو حقیر سمجھ کر کے دھکا دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا دھکا دینا حرام. جس معاشرے میں دھکا نہیں دے سکتے, گالی گلوچ ایسا,
ماں بہن کی کیسے گر سکتے ہیں؟ ہاں کیسے ہم اپنے معاشرے کے اندر ایسے ایسے بات کر سکتے ہیں؟ آخری بات معاف کر رہا، آخری حدیث، باتیں بہت آ رہی ہے ذہن میں، آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ان یسب والدیہ، وہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے۔ صحابہ کرام کو تعجب، اللہ کے نبی کوئی ایسا بدبخت انسان ہوگا جو اپنے ماں اور باپ کو گالیاں دے گا؟ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی سے فرمایا وہ اپنے ماں اور باپ کو ڈائریکٹ تو گالی نہیں دے گا، کچھ ایسی حرکتیں کر دے گا یا دوسروں کے ماں اور باپ کو گالی دے گا، جواب میں اس کے ماں اور باپ کو بھی گالی دی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بڑے بڑے گناہ، ہم شرک سے بچے ہوئے صاحب الحمدللہ، بہت عقل کر کے کھڑے ہونے والے الحمدللہ ہے نا، لیکن پھر ہمارے یہ اخلاق کہاں گئے کہ ہم کیوں معاملات میں آ کر کے ایک دوسرے کی عزت کا بھاجی پالا کرتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے ماں اور باپ کو گنتے ہیں؟ کیوں کسی کے اوقات کو گنتے ہیں؟ اس بات سے بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہے، میرے اندر بھی کمی ہے، اللہ آپ کے اندر بھی کمی ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرون اولا کے مسلمان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جیسا جذبہ ایمان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ان فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ اسلام کے سچے ترجمان بن کر جینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے واضح اور سچی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جو بھی نیک ارادے اللہ پورا فرمائے، میری اور آپ کی راہ میں جو رکاوٹ اللہ دور فرمائے۔ اللہ رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت، عافیت، امن و سکون کے دروازے کھول دے۔ فلسطین سمیت جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے، مجبور ہے، مقہور ہے، اللہ تیرے اور تیرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کی جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم کو نیک بنا، ایک بنا، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما۔ جو ہم نے مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کا ثواب میسر فرما۔ جو ہم نے بیمار ہیں، جہاں بھی بیمار ہے اللہ شفا دے، ہاسپٹل کی زندگی سے بچا، ہاسپٹل کے اخراجات سے بچا، کینسر سے بچا، ہارٹ اٹیک سے بچا، کڈنی فیلنگ سے بچا، ہائی بی پی سے بچا، لو بی پی سے بچا، ہائی شوگر سے بچا، لو شوگر سے بچا، ایسے امراض سے ہماری حفاظت فرما جس کو ہم جسمانی طور پر بھی برداشت نہیں کر سکتے، مالی اعتبار سے برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ایسے امراض سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جو ہم نے جس کے بھی نیک جائز مراد اللہ پورا فرما دے، جن گھروں میں نوجوان بہنیں لڑکیاں بیٹھے اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما دے۔ ہمارے بچے بڑی محنت کے ساتھ اور دیگر ایگزام وغیرہ لکھے ہیں، اللہ ہمارے قوم کے بچے کو کامیابی عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو تو روشن کر دے، اللہ فیوچر کو برائٹ بنا دے۔ اللہ ہمارے بچوں کے جو بھی نیک مقاصد ہے تو اللہ ماں باپ کو اپنے اولاد کے حق میں مہربان بنا، اولاد کو اپنے ماں باپ کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں اپنی فضل سے رحمت نازل فرما۔ اللہ اس جمعیت کے ذمہ داروں کو اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ کو جائز مرادوں کو اللہ پورا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔